السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے. ہم ایک انالیسز آپ کو دے چکے ہیں کہ خلافت راشدہ سے ہماری کیا مراد ہے یا یہ سسٹم کیسا تھا. آج ہم اس سسٹم کا کچھ کمپیریزن کریں گے اس دور میں جو باقی سسٹمز ایگزسٹ کرتے تھے ان سے. مزید آگے ہم گفتگو کا سلسلہ زید صاحب سے بڑھاتے ہیں. جی زید صاحب. معروف، جیسے آپ نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خلافت راشدہ کے ایٹریبیوٹس اور اس نظام حکومت کی خصوصیات کو ڈسکس کریں، ہم تھوڑا کمپیریزن کرنا چاہیں گے کہ خلافت راشدہ جس دور میں پھیلی اور بڑی ہوئی اور قائم ہوئی، اس دور میں دنیا کے حالات کیا تھے. یعنی اس زمانے کے سینٹر آف گریوٹی، پاور سینٹر آف گریوٹی، اکنامک سینٹر آف گریوٹی، اور آج کی اصطلاح میں اگر کہیں کہ اس وقت دنیا کے پولز کیا تھے. یونی پولر اور بائی پولر ورلڈ کی آج کل بڑی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. خلافت راشدہ کا کمپیریزن اس ایگزسٹنگ سسٹم سے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس نظام میں کیا قوت اور طاقت تھی کہ اس نے اس زمانے کے تمام ایگزسٹنگ پاور سینٹرز کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ کچھ کو تو اڑا کے دیا. ویسی کیا قوت تھی، کیا چیز ڈرامٹیکلی ڈفرنٹ تھی، کیا مختلف بات تھی کہ اس زمانے کی دنیا نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کا کوئی نظام دیکھا ہی نہیں تھا. اور یہ کہ یہ نظام جب اپنے عروج پر پھیلنا شروع ہوا تھا، اس کا براہ راست تصادم ہوتا ہے اس زمانے کی عالمی طاقتوں سے. تو وہ عالمی طاقتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی تھیں. ایسی حکومتیں تھیں جو صدیوں سے آباد تھیں، ایسی بادشاہ تھے، ایسے خاندان تھے کہ جو نسل در نسل حکومت کرتے آ رہے تھے. اپنی دنیا کی جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجی، اکنامک پروگریس، پاور، اور ساتھ ساتھ اپنے ہیومن ریسورس رکھنے والی طاقتیں تھیں جو دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی تھیں صدیوں سے. ہم بات کر رہے ہیں ایک طرف پرشین امپائر کی کہ جو کئی ہزار سال سے قائم تھی، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں رومن امپائر کی جو کئی ہزار سال سے قائم تھی، اور تیسری طرف ہم بات کر رہے ہیں چائنیز امپائر کی کہ جو چین میں مشرق کی ایک سویلائزیشن اور تہذیب کی جو ایک طرف موجود تھی. یہ تین بڑی طاقتیں تھیں. یہ بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں کہ جو پوری دنیا کے خاص طور پہ مڈل ایسٹ، گریٹر مڈل ایسٹ، ایشیا مائنر، سینٹرل ایشیا، یورپ اور چین تک کے ان تمام علاقوں پر یہ تقسیم کیے ہوئے تھے انہوں نے علاقے اپنے درمیان میں. تو خلافت راشدہ براہ راست تصادم ہوتا ہے اس کا ان تینوں سویلائزیشنز کے ساتھ. آئیے تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سویلائزیشن اور تہذیب تھی ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے، ان کی خصوصیات کیا تھیں، تاکہ پھر ہم کو ایک اندازہ یہ ہو کہ جو خصوصیات، جو پاور، جو انٹینسٹی اس نئی ڈائمنشن میں تھی، اس نئی طرز حکومت میں تھی، وہ کیا تھی. ممتاز کیسے تھا یہ؟ رومن امپائر کو ہم پہلے لیتے ہیں. یعنی رومن امپائر پرائمریلی تو پیگن تھی، یعنی بت پرست، لیکن جو کئی ہزار سال سے ایک بہت بڑی امپائر کے طور پہ چلتے بادشاہتیں تھیں اور ظالم ترین مشہور تھیں. یعنی رومن امپائر کے ظلم مشہور تھے. یہاں نہ غلاموں کے کوئی حقوق تھے، نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے. خاص طور پہ جو مفتوح قوم ہے جن کو یہ فتح کیا کرتے تھے، کانکرڈ نیشنز، ان کو تو جانوروں اور حیوانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. کوئی کانسیپٹ ہیومن رائٹس کا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا پرانی دنیا میں. آپ اگر پرانی فلمیں دیکھیں، جس طرح بین ہر کے نام سے ایک بڑی مشہور فلم گزری ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں رومن امپائر کی اصلیت دکھائی گئی ہے، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کس طرح انسانوں کی غلامی میں پسا ہوا تھا. رومن امپائر کا دائرہ افریقہ کے شمال تک، افریقہ میں، پورے یورپ میں، ایشیا میں، اور ساتھ ساتھ جو آج کل کا ترکی اور شام اور سیریا، یہ تمام علاقے جو ہیں، لیبنان، سرحدی علاقے، مصر، ان تمام علاقوں پر رومن امپائرز کی حکومت تھی. اس کی ایک شاخ ایسٹرن بائزنٹائن امپائر کہلاتی تھی کہ جو قسطنطنیہ میں، کانسٹنٹینوپل میں ایک بادشاہت الگ قائم تھی، وہ ایسٹرن بائزنٹائن تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کچھ سو سال کے بعد اس رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی تھی، مگر اس نے عیسائیت کو قبول اس طرح کیا کہ عیسائیت کی شکل بگاڑ کے رکھ دی. جو رومن امپائر کا مرکز پھر عیسائیت بنی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روم پریکٹیکلی پوپ کا مرکز آج بھی اٹلی، روم میں. اس کا اوریجن اسی وقت سے ہوا تھا کہ جب بادشاہوں نے عیسائیت مذہب کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد یہ رومن امپائر کرسچنائز ہو گئی، عیسائی بن گئے. لیکن اس اسٹیٹ پاور کی وجہ سے جو پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی ان کے پاس تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائی مذہب جب ان کے اندر داخل ہوا تو ان میں نرمی آنی چاہیے تھی. آن دا کنٹری، بادشاہت نے عیسائی مذہب کو کرپٹ کر دیا.